پی ڈی ایم دور سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بڑا ایک اچھا تعلق چلتا آ رہا ہے، اور آپ نے مل کے وزیر اعظم عمران خان اس وقت جو تھے ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کروائی، گھر بھیجا، حکومت بنائی، پھر 2024 کا الیکشن ہوا، اس میں اگرچہ آپ نے وزارتیں نہیں لیں لیکن پھر بھی اس حکومت کو ہر طرح سے سپورٹ دی، پنجاب اسمبلی میں بھی اور وفاق میں بھی۔ آخر کیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ گڑبڑ ہوتی دکھائی دے رہی؟ دیکھیں، سیاست میں کچھ حرف آخر تو کچھ ہے نہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم کا جو معاملہ آپ نے بتایا، پی ڈی ایم کا ایک ان نیچرل الائنس تو ہے ہمارا، یہ غیر فطری الائنس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے پی ڈی ایم بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا اس میں بڑا فعال کردار تھا۔ ہم نے ایک نو کانفیڈنس موشن پاس کروائی، پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی دفعہ ہے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہم نے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہوا تھا جب چیئرمین سینٹ کا معاملہ جب آیا، اس پہ گیلانی صاحب نے وہ سیٹ جیتی۔ اس کے بعد ان کو جب چیئرمین کے الیکشن ہوا تو اس پہ سنجرانی صاحب والا ایک ایپیسوڈ ہوا جس پہ گیلانی صاحب کے 9 ووٹوں کو انہوں نے غیر قانونی طور پہ مسترد کیا اور ان کو ہروا دیا گیا۔ اس کے بعد کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک لارجسٹ پارٹی تھی سینٹ میں، تو اپوزیشن کی جو کرسی تھی وہ بھی اس پارٹی کے پاس ہی آنی تھی، تو اس پہ پی ایم ایل این نے ہم سے ڈفر کیا اور کہا کہ آپ نے بی اے پی کے ووٹ لے کے آپ بنے ہیں، تو وہیں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی دوری بنی کہ ہم نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے، آپ نے ہمیں پی ڈی ایم سے نکال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ گلہ مولانا فضل الرحمان بھی کرتے ہیں کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں اور میرے انڈر جو جماعتیں تھی وہ اقتدار میں، مجھے بولتا کوئی نہیں۔ ہاں بالکل، یہ ان کا گلہ بھی جائز ہے، لیکن جب حکومت سازی کا عمل شروع ہوا تو ہم نے کیونکہ جمہوریت کو چلانا تھا اور پاکستان میں اس وقت ایک ٹرموائل تھا پولیٹیکل، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سی اے سی کی جو میٹنگ تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے، اسپیکر کا ووٹ دیں گے، اور ساتھ ساتھ چیف منسٹر کا ووٹ بھی دیں گے ادھر پنجاب اسمبلی میں۔ اس کے عوض سر پیپلز پارٹی کو کیا ملنا تھا؟ اس کے عوض پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا جو چیئرمین صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، اس کو بھی بتایا بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے لیے، یعنی صدارت لے لی، چیئرمین سینٹ لے لی، سینٹ گورنرز کے جو وہ تھے۔ ہم نے یہی کہا کہ ہم ایگزیکٹو کے جو پاورز ہیں وہ ہم پی ایم ایل این کو ہی دیتے ہیں، وہ تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں بجٹ ہمیں نہیں بنانے دیا گیا اپنی مرضی سے۔ اور آپ نے بجٹ میں سپورٹ بھی کیا؟ ہم نے ہر بجٹ میں سپورٹ کیا ہے ان کی، اور جو لیجسلیشن جتنی بھی ہوئی ہیں، آئینی ترامیم ہوئی ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آگے بڑھ کے قانون سازی کی ہے۔ پی ایم ایل این تو سولو کوئی بھی آئینی ترمیم پاس نہیں کروا سکی، وہ بھی کریڈٹ میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب کو ملتا ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا اس کی میں ہسٹری بیان کر رہا تھا، تو پی ڈی ایم کی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارتیں لیں اور بڑا اچھا پرفارم بھی کیا اس میں۔ چیئرمین صاحب واز دا فارن منسٹر، اور ان کی جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا اسلامو فوبیا کے اوپر اور کشمیر کے ایشوز کے اوپر جو انہوں نے یو این میں اور پوری دنیا میں انہوں نے جو کام کیا وہ بہت ایک اچھا سر 3 سال 2024 کے الیکشن کے بعد بھی مسلم لیگ نون آپ کو انوائٹ کرتی رہی کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیبنٹ میں آئیں، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، آپ کو منسٹریز بھی آفر کرتی رہی، پیپلز پارٹی کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا کہ ہم ان کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اندر جس میں مینڈیٹ ایکسپلٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیجٹمیسی کے بھی کویسچنز ریز ہوئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں وزارتیں نہیں لینی چاہیے۔ ہاں، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے ہمیں
ان کی انکنڈیشنل سپورٹ ٹھیک ہے. ہم کرتے ہیں. اچھا سر, تو ہم نے وہ سپورٹ کی اور وہ سپورٹ جاری رہی جب تک پیپلز پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ نون لیگ شاید ہمیں اپنے اتحادی کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم شاید کوئی سنز آف لیسر گاڈ ہیں, جس کی ٹھیک ہے, مطلب ہم کوئی ان کے برابر کے لوگ نہیں ہیں. آپ کو پتہ, آپ کو یہ میں نے بھی بارہا دفعہ کہا ہے کہ اس اتحاد کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاتھ لینے والا ہو اور ایک ہاتھ دینے والا ہو. ہم نے کبھی ہاتھ لینے والا ہاتھ نہیں رکھا, ہم نے ہمیشہ دل کھول کے دیا. پیپلز پارٹی لینا کیا چاہتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف عزت لینا چاہتے ہیں. عزت بھی نہیں دے رہے وہ. ہمارا مین ریزن ہے عزت کے ساتھ سیاست کریں گے. مینڈیٹ کا رسپیکٹ ہونا چاہیے ہر جگہ پر. کشمیر کا الیکشن ہوا, ہم نے دیکھا مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا. جی بی میں الیکشن ہوا, ہم نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا پرفارم کیا, ایک کلین سویپ کی. اس پہ اگر ہم یہ وہ کہیں کہ آپ کو جی بی مل گیا اور ہمیں کشمیر لینے دیں, تو یہ تو کوئی ایگزامپل نہیں ہے. لیکن سر اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جی بی میں آپ لوگوں نے الیکشن ون کیا, ہم نے آپ کو کانگریچولیٹ کیا. بالکل. اور کشمیر میں وہ کہتے ہیں ہم نے ون کیا اور آپ مان نہیں رہے. اگر کشمیر میں وہ جینونلی جیتے تو ہم ضرور ان کو مبارک دیتے. ہم اس معاملے میں بالکل کنجوسی نہ کرتے. پیپلز پارٹی کے پاس پروف ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پروف, آپ کو اور کتنے پروف دکھائے ہیں؟ پارٹی نے تو کھل کے ہم نے شہادتیں دی ہیں. ایک ہمارا ورکر شہید ہوا ہے کشمیر کے الیکشن میں. اس کے علاوہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس پہ حملے ہوئے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینس پہ حملے ہوئے ہیں, ہمارے ایم پی ایس پہ حملے ہوئے ہیں. سو یہ اس الیکشن کا جو لیجٹمیسی ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکی. سر پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اس سارے معاملے میں قصوروار مسلم لیگ نون ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ اور؟ دیکھیے, ہم تو مسلم لیگ نون کے بارے میں ہی بات کریں گے کیونکہ وہ وفاقی حکومت ان کے پاس ہے, ساری طاقت ان کے پاس ہے. الیکشن کمیشن کو جس طرح انہوں نے چلایا ہے ٹھیک ہے وہ اسی طرح چلا ہے. اچھا سر, اب ہماری تو کوئی بات نہیں سنی. یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کی جماعت مانا جائے گا یا حکومت کی جماعت مانا جائے گا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے تو تمام تر موجود ہیں اور وہ اس کے اوپر موجود بھی ہیں, وہ پروٹوکول بھی لے رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کے جتنی بھی مراعات ہیں, سیلریز ہیں, سب لے رہے ہیں. اس پہ پھر مسلم لیگ نون. ایک منٹ جی, گورنمنٹ کی کوئی مراعات ہم نہیں لے رہے. گورنمنٹ کی کوئی مراعات ہم نہیں لے رہے اور نہ ہی گورنمنٹ کا کوئی عہدہ ہے ہمارے کسی ممبر کے پاس, کسی پیپلز پارٹی. ریاست کا تو ہے نا. ہاں, ریاست کے عہدے ہمارے پاس ضرور ہوں گے, لیکن یہ گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے نا. گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ چیف منسٹر اینڈ کیبنٹ, پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ. باقی اگر یعنی ایگزیکٹو کا کوئی عہدہ نہیں. اگر آپ اسمبلیز کے اندر دیکھ لیں, اگر ہمارے پاس ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ہے نیشنل اسمبلی میں, یا ہمارے پاس ادھر پی اے سی کا عہدہ ہے, چیئرمین شپ ہے کمیٹی کی, تو وہ کمیٹی وہ ہمارا اسمبلی کا عہدہ ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہوئی, تو ہم گورنمنٹ کے الائنس میں ہیں. اگر گورنمنٹ چاہے کہ وہ منورٹی گورنمنٹ بن جائے, ایک منورٹی گورنمنٹ کا بھی کانسیپٹ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کہ حکومت کے پاس وہ نمبر نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ سروائیو کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ووٹ, پرائم منسٹر کا ووٹ اور اس کا ووٹ آف کانفیڈنس کا ووٹ کا مینڈیٹ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں منورٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے جا کر ان فیوچر یہ گورنمنٹ جو ہے